بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جسے سن کر آپ سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ ندیم نام کا ایک نوجوان غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بیوی کو 1 مہینے کے لیے بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک نوجوان جو مجبور تھا اور اس کی بیوی ڈر گئی، وہ بھاگ جاتی تھی اس شخص سے جس نے اسے 1 مہینے کے لیے خریدا تھا۔ وہ بدبودار بوڑھا شخص ایک خوبصورت شہزادی جیسی نوجوان عورت کے ساتھ راتیں گزارتا رہا، لیکن آگے کیا ہوا؟ وہ عورت اپنے شوہر کے پاس لوٹ کر گئی یا ہمیشہ ہی اس بوڑھے شخص کے پاس رہ گئی؟ اس پورے واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا۔ ایک مسافر ندیم اپنی بیوی روبینہ کے ساتھ اپنے کام سے دوسرے شہر مزدوری کی تلاش میں نکلا۔ شہر کے قریب پہنچے تو اچانک کچھ نقاب پوش ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ سب ڈاکو لوٹ کر لے گئے، حتیٰ کہ ان کے پہننے کے کپڑے اور راستے کا ضروری سامان بھی انہوں نے چھین لیا۔ وہ خالی ہاتھ تنہا رہ گئے اور وہ ڈاکو فرار ہو گئے۔ سب کچھ لوٹنے کے بعد ندیم اور روبینہ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک انجان شہر میں جہاں نہ کوئی جاننے والا تھا، نہ کوئی ٹھکانہ اور نہ ہی جیب میں کوئی روپیہ پیسہ۔ ندیم بے حد پریشان ہو گیا۔ وہ سوچتا جا رہا تھا کہ ایک اجنبی زمین پر بنا پیسے کے جینا کتنا مشکل ہے۔ ندیم نے روبینہ سے کہا کہ میں خاموشی سے شہر کی طرف جا رہا ہوں، لیکن میرے دل ہی دل میں سوال اٹھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ نہ مزدوری کا کوئی کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے ندیم کی نظر شہر کے باہر ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑی جہاں پر ایک بوڑھا فقیر بیٹھا تھا۔ ندیم نے سوچا شاید یہ بزرگ ہماری کوئی مدد کر سکے، کیوں نہ اپنی حالت اس کے سامنے رکھ دوں۔ یہ سوچ کر وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر فقیر بابا کے قریب جا پہنچا۔ ندیم نے بڑے ادب کے ساتھ اپنی ساری کہانی کہہ سنائی اور کہا، بابا سائیں، ہم دونوں لٹ گئے ہیں، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو، ہماری کچھ مدد کر دیں تو یہ احسان عمر بھر نہیں بھولیں گے۔ بابا فقیر نے ندیم کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں افسوس کیا اور کہا، بیٹا میرے اپنے ہاتھ خالی ہیں، لیکن میں ایک ایسے نیک دل سیٹھ کو جانتا ہوں جو ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے۔ تم لوگ اس کے پاس جاؤ اور اپنی تکلیف اسے سناؤ، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ فقیر بابا نے جب ندیم کو مشورہ دیا کہ بیٹا میں تو خالی ہاتھ ہوں، مگر شہر میں ایک سیٹھ اقبال ہے، تم اس کے پاس اپنی مجبوری بیان کرو، شاید اللہ اس کے دل میں تمہارے لیے نرمی ڈال دے۔ ندیم نے فقیر بابا کا شکریہ ادا کیا اور روبینہ کا ہاتھ تھامے سیٹھ اقبال کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ روبینہ چونکہ بے حد حسین اور دلکش تھی، اس کی معصومیت اور خوبصورتی ایسی تھی کہ جو دیکھتا پل بھر کو دیکھتا رہ جاتا۔ ندیم اپنی بیوی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے لے کر سیدھا سیٹھ اقبال کے در پر پہنچ گیا۔ سیٹھ اقبال نے جب روبینہ کے حسن کو دیکھا تو اس پر فریفتہ ہو گیا، مگر ندیم کو اس بات کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ وہ تو سیدھا سیٹھ کے سامنے جھک کر عاجزی سے بولا، سیٹھ ہمارے پاس نہ کچھ کھانے پینے کو ہے نہ کوئی قیمتی سامان، آپ ہماری کچھ مدد کر دیجیے۔ وہ سیٹھ کچھ لمحے سوچنے کے بعد بولا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ندیم اس سے کہنے لگا، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری مدد کیجیے۔ سیٹھ اقبال نے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ اصول و قواعد کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا بھائی، خالی باتوں پر میں پیسہ نہیں دے سکتا۔ ندیم بہت دیر تک سوچتا رہا، حالات کی سختی نے اسے مجبور کر دیا۔ آخر کار پتھر دل پر رکھ کر بولا، سیٹھ صاحب آپ میری بیوی روبینہ کو لے لیں اور بدلے میں مجھے کچھ رقم دے دیجیے، میں جلد ہی کاروبار کر کے آپ کا سارا قرض سود سمیت واپس کر دوں گا۔ سیٹھ اقبال یہ سن کر خوش ہو گیا، اسے تو ویسے ہی روبینہ پر دل آ چکا تھا۔ اس نے فوراً رقم نکال کر ندیم کے حوالے کی اور روبینہ کو اپنے گھر میں روک لیا۔ رات گزرتے ہی سیدھے ہی وہ چھپ کر روبینہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی روبینہ کی روح کانپ اٹھی، خوف زدہ ہو کر چیخ پڑی، اللہ کا واسطہ ہے سیٹھ صاحب میرے کمرے میں مت آئیے۔ مگر وہ سیٹھ اپنی ہوس میں اندھا ہو چکا تھا، نرم لہجے میں کہنے لگا، روبینہ تم جیسی حسین عورت
کے لیے تو دنیا قربان کی جا سکتی ہے۔ ندیم کو بھول جاؤ اور ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ۔ روبینہ کے دل میں شدید خوف تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور بڑی دنائی سے جواب دیا، اگر آپ مجھے زبردستی اپنا پاس رکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم مجھے کچھ دنوں کی مہلت دیجیے، میں خود سوچ لوں گی کہ میرا کیا بنے گا۔ سیٹھ کو لگا کہ وہ میری بات ماننے لگی ہے، اور ادھر ندیم قرض کی رقم لے کر اپنی بیوی روبینہ کو سیٹھ کے پاس چھوڑ کر نئے حوصلے کے ساتھ کاروبار کی تلاش میں نکل پڑا۔ ندیم نے جو رقم سیٹھ اقبال سے لی تھی، اس سے شہر کے قریب ایک سستے بازار میں پیاز خرید کر کام شروع کر دیا۔ پاکستانیوں سے کم داموں میں پیاز لیتا اور دوسرے شہروں میں جا کر اچھے منافع پر بیچ دیتا۔ چند ہی دنوں میں اس کے ہاتھوں میں پیسہ آنے لگا۔ اس نے خوب محنت کی اور اس کے محنت میں برکت بھی خوب آئی۔ ندیم کی اچھی بھلی گزر بسر ہونے لگی اور وہ سوچنے لگا کہ جلد ہی روبینہ کو واپس لے آئے گا۔ کچھ دن بعد ندیم سیٹھ اقبال کے گھر پہنچا، دل خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے فوراً نرم لہجے میں کہا، سیٹھ صاحب، میں آپ کی دی ہوئی رقم اور سود سمیت سارا حساب چکانے آیا ہوں، مہربانی فرما کر میری بیوی روبینہ کو واپس دے دیجیے۔ لیکن سیٹھ اقبال نے سرد آہ بھری اور مصنوعی افسوس کے ساتھ بولا، بھائی ندیم، تمہیں ایک تلخ حقیقت سنانی تھی۔ قریب 2 مہینے پہلے روبینہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس ندیم کے تو ہوش اڑ گئے، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ خاموش آنکھوں سے سیٹھ کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر بوجھل قدموں سے واپس نکل آیا۔ اور پھر واپسی پر اس کی ملاقات اس بابا فقیر سائیں سے ہوئی۔ خاموشی سے جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ فقیر بابا نے دور سے ندیم کو پہچان لیا، قریب آ کر نرمی سے پوچھا، بیٹا ندیم، تمہارا کاروبار تو اچھا چل رہا ہے؟ پھر ندیم نے نم آنکھوں کے ساتھ آہ بھری اور بولیا، بابا سائیں، روبینہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ سیٹھ نے کہا کہ وہ بیماری کے باعث مر گئی ہے اور میں نے اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر خاموشی سے واپس آ گیا ہوں۔ ندیم کی بات جب اس بابا فقیر نے سنی تو ہلکے سے مسکرایا اور محبت سے بولا، بیٹا ندیم، تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے، روبینہ نہ ہی مری ہے نہ ہی کہیں گئی ہے، وہ آج بھی سیٹھ اقبال کے گھر میں زندہ قید ہے۔ اگر اپنی بیوی کو پانا چاہتے ہو تو فوراً سلطان شمس الدین، جو کہ بڑے دربار کے ہیں، ان کے دربار میں جا کر فریاد کرو کہ ہمارا سلطان بڑا انصاف پسند ہے، وہ تمہیں حق ضرور دلائے گا۔ ندیم کو اب ساری بات سمجھ میں آ گئی، دل میں امید کی ایک چنگاری جل اٹھی۔ وہ جلدی سے شاہی دربار میں پہنچ گیا اور پھر وہاں پہنچ کر اس نے اپنی تمام مجبوری اپنی بیوی کو مجبوری کے طور پر، امانت کے طور پر سیٹھ اقبال کے پاس جو چھوڑا تھا، سارا واقعہ کہہ سنایا کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ جلدی قرض واپس کر دوں گا۔ آج میں قرض لے کر آیا ہوں، مگر سیٹھ کہتا ہے کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے، نہ کوئی نشان نہ کوئی گواہی، میں انصاف کی بھیک مانگتا ہوں۔ سلطان شمس الدین نے گہری نظروں سے ندیم کو دیکھا اور پھر فوراً سیٹھ اقبال کو دربار میں حاضر کروانے کا حکم جاری کر دیا۔ چند لمحوں بعد سیٹھ اقبال دربار میں حاضر ہو گیا۔ سلطان نے اسے سخت لہجے میں سوال کیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ ندیم نے اپنی بیوی کو تمہارے پاس گروی رکھا تھا؟ سیٹھ اقبال نے جھوٹ چھپاتے ہوئے، ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، جی حضور، یہ سچ ہے۔ پھر سوال دربار میں سیٹھ اقبال سے سخت لہجے میں کیا گیا کہ کچھ رقم کے بدلے اپنی بیوی روبینہ کو تمہارے پاس امانت کے طور پر جو گروی رکھا گیا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ سیٹھ اقبال نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا، جی ہاں حضور والا۔ سلطان نے مزید پوچھا، تو اب یہ اپنی بیوی کو کیوں نہیں لے سکتا؟ سیٹھ اقبال نے مصنوعی افسوس سے بھرے لہجے میں جواب دیا، جہاں یہ غریب آدمی بہت دنوں بعد آیا ہے، اسے معلوم نہیں کہ 2 مہینے پہلے روبینہ اچانک سخت بیمار ہو گئی تھی۔ ہم نے علاج کی بہت کوشش کی، حکیموں سے دوائیاں بھی منگوائیں، مگر افسوس بچ نہ سکی۔ اللہ کی مرضی کے آگے کس کا بھلا چلتا ہے؟ میں خود دل سے افسردہ ہوں، اب بھلا میں خدا کے پاس سے جا کر اسے واپس کیسے لا سکتا ہوں؟ سلطان گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور سختی سے پوچھا، کیا اب تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ ندیم کی بیوی کی موت ہو چکی ہے؟ سیٹھ اقبال نے چند لمحے سر جھکائے اور پھر اعتماد سے بولا، جی ہاں سلطان سلامت، جس حکیم سے علاج کرایا تھا وہ گواہی دے گا، اور 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے روبینہ کا جنازہ لے جا کر قبرستان میں دفنایا تھا۔ پھر بادشاہ نے اسے حکم دیا سیٹھ اقبال کو کہ ان 4 گواہوں کو طلب کیا جائے جو آ کر گواہی دیں کہ واقعی روبینہ مر چکی ہے اور وہ اسے دفنا چکے ہیں۔
तब दरबार में 4 लोग हाजिर किए गए और फिर उन्होंने गवाही दी कि वाकई रुबीना 2 महीने पहले मर चुकी है और उन्होंने उसके जनाजा को कब्रिस्तान ले जाकर उसे दफन कर दिया है। अब तो नदीम के पास कोई चारा ना रहा कि उसे इंसाफ कैसे मिले और फिर वो खामोशी से रोता धोता परेशान होकर वापस अपने घर की जानिब रवाना हुआ। फिर घर की जानिब जाते हुए वो वापस वहीं उसी दरख्त के पास से गुजरा जहाँ पर वो बाबा फ़कीर बैठा था। वो बाबा फ़कीर के पास जा पहुँचा और उसने पूछा कि क्या तुम्हें इंसाफ मिल गया है? तब उसने बतलाया कि मुझे इस तरह इंसाफ मिला है कि वाकई 4 गवाहों ने गवाही दी है कि मेरी बीवी वफ़ात पा चुकी है और तमाम वाक़या कह सुनाया। तो उस बाबा फ़कीर ने कहा कि वो 4 गवाह भी झूठ बोल रहे हैं, वो सच्चे नहीं हैं, वो झूठी गवाही दे रहे हैं, बल्कि तुम्हारी बीवी ज़िंदा है, वो मरी नहीं है। तुम दोबारा बादशाह के पास जाओ और उससे कहो कि बाबा फ़कीर कहता है कि एक दिन के लिए सिर्फ मुझे सुल्तान बना दिया जाए, तब मैं बाबा फ़कीर इंसाफ दिलाकर बताऊंगा कि कैसे इंसाफ लिया जाता है। तब वो दोबारा नदीम बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ, सुल्तान के पास पहुंचा और उस बाबा फ़कीर का पैगाम दे सुनाया। जब सुल्तान ने ये सुना, पहले तो वो गुस्से हो गया कि तुम्हें मेरे इंसाफ पर शक है, मैंने तुम्हारे सामने ही गवाहों से गवाही ले ली है। लेकिन फिर उसने ठंडे दिमाग से सोचा और एक दिन के लिए हामी भर ली। अगले दिन बाबा फ़कीर दरबार में आन पहुंचा। उसने दोबारा सेठ इकबाल को तलब किया, इस मामले को खोला और फिर उस हकीम को बुलवाया गया जिससे उस रुबीना का इलाज होता रहा। जब वो हकीम वहाँ आन पहुँचा, तब उस सुल्तान की जगह पर बैठे बाबा फ़कीर ने उससे पूछा, अब बताओ कि तुमने किस बीमारी का इलाज किया था? क्या तुम रुबीना का इलाज करने घर गए थे या रुबीना को इलाज के लिए तुम्हारे पास लाया गया था? ये सुनकर वो डॉक्टर भी एक पल के लिए शशदर रह गया। फिर उसने जवाब दिया कि मेरे पास एक आदमी आया था और उसने कहा था कि सेठ इकबाल ने मुझे भेजा है कि उसे कुछ दवाई चाहिए, उसके घर में मौजूद एक औरत बीमार है। जब मैंने दवाई देने से इनकार किया कि जब तक मरीज़ा को मेरे पास नहीं लाया जाएगा मैं मुआयना नहीं करूँगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि उसे किस तरह की दवाई दी जाए, उसकी मिकदार कैसी होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, उसे हर हाल में दवाई चाहिए और फिर इन्होंने मुझे लालच दिया तो कि ज़्यादा पैसे देने का, तो मैंने वो पैसे ले लिए और जो उन्होंने मर्ज़ बताया था उसके मुताबिक उसे दवाई दे दी। अब मैं नहीं जानता कि वो मर्ज़ जो था वो ख़त्म हुआ, वो औरत ठीक भी हुई थी या फिर वो मर गई थी। अब आगे इससे मैं कुछ नहीं जानता। जब डॉक्टर की ये गवाही सुनी गई, तब वो बाबा फ़कीर बने सुल्तान ने दरबार में तो कुछ लोगों को तलब किया और उनसे कहा कि इस डॉक्टर को कोड़े मारे जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्टर है जो इंसानियत के नाम पर धब्बा है। ये ऐसी दवाइयाँ देता है जो कि मरीज़ के सेहत के मुताबिक नहीं होती। ये लालची है, इसने चंद पैसों की खातिर बिना जांच पड़ताल किए ऐसे ही दवाइयाँ उठा कर दे दी। जब उस डॉक्टर पर कोड़े लगाए गए और फिर दोबारा उस सेठ इकबाल को तलब किया गया और फिर उन 4 गवाहों को भी कि अब तुम बताओ कि ये क्या माजरा है। जब कोड़े लगते देखे गए, तब 4 गवाहों ने कहा कि नहीं नहीं, रुबीना नहीं मरी, बल्कि हमें ये कहा गया था कि बस अगर तुमसे पूछा जाए तो कह देना कि वाकई एक औरत मरी थी जिसका नाम रुबीना था और हमने उसे जाकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। फिर सेठ इकबाल से तहकीक की गई तो वो मुजरिम था, इसलिए सर झुका गया और फिर कहने लगा कि मेरा दिल रुबीना पर आ गया था और मैं उसे हमेशा के लिए अपने पास रोकना चाहता था। इसी वजह से मैंने तमाम झूठे गवाह जमा किए और फिर रुबीना को अपने पास रोक लिया। वो आज भी मेरे पास मौजूद है। तब सुल्तान ने, जो कि बाबा फ़कीर था, हुक्म जारी कर दिया कि इसे 100 कोड़े मारे जाएं, 5 साल की सज़ा कैद दी जाए। जिसने वादा खिलाफ़ी की, पैसे ले लिए, मतलब रुबीना को अपने पास रोक लिया, पैसे दे दिए और जब वादे के मुताबिक रुबीना को वापस करने का टाइम आया तो झूठ बोल दिया कि वो
مر چکی ہے۔ اور پھر ندیم کو انصاف ملا اور وہ سلطان وہ بھی اس بابا فقیر کے انصاف پر حیرت زدہ تھا کہ واقعی حکومت کس طرح چلائی جاتی ہے، رعایا کا خیال کس طرح رکھا جاتا ہے اور انصاف کو کس طرح جانچ پڑتال کر باہر نکالا جاتا ہے۔ اور پھر وہ ندیم اپنی بیوی کو لے کر سفر پر اپنے گھر کی جانب خوشی خوشی روانہ ہو گیا۔